بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہماری اسٹیچنگ کلاس کا ڈے 1 ہے، یعنی آج ہماری فرسٹ اسٹیچنگ کلاس ہے، جس میں آپ کو جنرل چیزوں کے بارے میں بتاؤں گی اور بتاؤں گی کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو آنی ضروری ہیں اسٹیچنگ کرنے سے پہلے، اور جو چیزیں ضروری ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں، جیسے کہ کینچی، کٹر، اس کے علاوہ جو ہے پیچکس، ٹیلر چاک، انچی ٹیپ۔ اور ٹیلر چاک کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی پینسل وغیرہ ہے اس کے ساتھ بھی گزارا ہو سکتا ہے، کٹر نہ بھی ہو تب بھی گزارا ہو سکتا ہے، نلکی اور سوئی نیڈل جس کے ساتھ ہم کچا کرتے ہیں یا ترپائی کرنے کا کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے مشین کی سوئی، جیسے کہ میری مشین پہ 18 نمبر سوئی آتی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کی مشین پہ کون سی سوئی لگتی ہے۔ میری مشین پہ لگتی ہے 18 نمبر، میرے پاس ہمیشہ ہر ٹائم موجود ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کے پاس بھی ہر ٹائم کم از کم 1 یا 2 مشین کی جو سوئیاں ہوتی ہیں وہ لازمی ہونی چاہیے، کیونکہ ان کی کسی بھی ٹائم ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ ٹوٹیں، بلکہ یہ کئی دفعہ نیچے سے ہلکی سی ربڑ لگنے سے ہو جاتی ہیں خراب، ان کی جو نوک ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے بھی ہمیں چینج کرنی پڑ جاتی ہے، تو آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے۔ پیچ کاس کے علاوہ جو ہے مشین کا اپنا پیچ کاس بھی ہوتا ہے، اگر وہ گم ہو گیا ہے تو آپ ٹیسٹر بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے کہ میرے پاس گم ہو گیا تھا تو میں نے اس کی جگہ پہ ٹیسٹر رکھا ہوا ہے، لیکن ہونا آپ کے پاس ضرور چاہیے۔ بکرم ہونی چاہیے جس کے ساتھ ہم گلا بناتے ہیں، یا اگر ہمیں سلیوز پہ کوئی ڈیزائن لگانا ہے یا پانچے پہ کوئی ڈیزائن بنانا ہے تو ہمیں اس کے لیے بکرم ہونی چاہیے، الاسٹک ہونی چاہیے۔ نیفے میں ڈالنے کے لیے ٹراؤزر کے، اور ساتھ آج کل سلیوز کے اگلی سائڈ پہ بھی بہت زیادہ ہے ٹرینڈ چونٹ ڈالنے کا، تو اس کے لیے بھی یہ کام آ جاتی ہے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ اگر آپ کے پاس ہوں گی تو آپ کو مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ہو تو کپڑے سلائی کرنے والے پڑے رہ جاتے ہیں، یعنی اگر الاسٹک نہیں ہے تو وہ شلوار ادھوری رہ جائے گی، اگر بکرم نہیں ہے تو گلا نہیں بنے گا، اس وجہ سے بھی رہ جاتا ہے سوٹ۔ سوئی نہیں ہوگی تو ترپائی کرنے والی رہ جاتی ہے۔ اس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ ضروری ہیں آپ کے پاس ہونا۔ اب جو ہے ہم مشین کے اندر اوپر والی سائڈ پہ دھاگا ڈالنا سیکھیں گے۔ کوئی بھی پوائنٹ جو ہے وہ چھوٹنا نہیں چاہیے، اگر ایک بھی پوائنٹ چھوٹ گیا تو سلائی یا تو ٹانکا لگے گا ہی نہیں، یا پھر اگر لگے گا بھی تو گھرا والا لگے گا۔ اپنی مشین کو صاف ستھرا رکھیں۔ اگر فرقی ڈالنے کے بعد آپ کی فرقی کلاک وائز گھوم رہی ہے ڈبی کے اندر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فرقی غلط ڈالی ہے، اس کے ساتھ آپ کا ٹانکا گرا ہوا آئے گا۔ اور اگر آپ کی فرقی ڈبی میں ڈالنے کے بعد اگر آپ کی فرقی اینٹی کلاک وائز گھوم رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فرقی بالکل صحیح طریقے سے ڈال لیا۔ اس طرح سے آپ کا ٹانکا بالکل صحیح رہے گا، اور آپ کو یہ بھی چیک کرنا ہے کہ کہیں دھاگا زیادہ تو کھینچا ہوا نہیں آ رہا۔ اگر زیادہ تناؤ ہوگا تو بھی آپ کا دھاگا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ وہ اوپر والی سائڈ پہ آپ کو سوئی نظر آ رہی ہوگی جو کہ گھمانے سے نیچے کو آ جاتی ہے۔ اگر سوئی نیچے آئی ہوئی ہو اور ہم فرقی ڈالنے کی کوشش کریں تو فرقی کبھی بھی نہیں ڈلے گی اس کے اندر، چاہے آپ جتنی بھی مرضی کوشش کر لیں، آپ دباتے رہیں لیکن فرقی اندر نہیں جائے گی۔ نئے بچوں کو اس چیز کا نہیں پتہ ہوتا ہے، وہ اکثر فرقی ڈال رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں ہم سے تو ڈلتی نہیں، کیونکہ اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم
ہماری جو سوئی ہے وہ نیچے کو آئی ہوئی ہوتی ہے، نیڈل جو ہے ہمیں اس کو اوپر کرنا ہوتا ہے۔ اوپر کرنے کے بعد جب ہم فرقی ڈالیں گے تو فرقی اپنی جگہ پہ بہت اچھے سے فکس ہو جائے گی۔ فرقی ڈالنے کے بعد جب تک ٹک کی آواز نہ آئے تب تک فرقی اپنی جگہ پہ اچھے سے فکس نہیں ہوتی ہے، آپ کو اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ جیسے ہی ٹک کی آواز آئے گی تو یہ صحیح سے گھومنے لگے گا۔ ایک ہی ٹانکا لگانا ہے نیچے سے دھاگا نکالنے کے لیے۔ اگر آپ کی فرقی پرفیکٹ فکس ہے تو ایک ٹانکا لگانے سے ہی نیچے والا دھاگا باہر آ جائے گا، زیادہ ٹانکے نہیں لگانے ہیں، نہیں تو مشین کے نیچے جو ہے وہ دھاگے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر نئے سرے سے ساری مشین کی صفائی کرنی پڑتی ہے۔ فرقی کو آپ کسی بھی طریقے سے ڈال سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو اوپر سے یہ جگہ بنی ہوئی ہے اس کو کھولیں اور فرقی کو اندر فکس کر دیں۔ اگر آپ کو اس طرح سے مشکل لگ رہا ہے تو پھر آپ مشین کو اٹھائیں گے اور اس کے اندر فرقی فکس کر دیں گے۔ جیسے آپ چاہیں اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، جیسے آپ کو آسانی لگتی ہے۔ بس دھیان اس چیز کا رکھنا ہے کہ فرقی بالکل صحیح طرح سے لگی ہوئی ہو۔ دونوں دھاگوں کو کھینچیں گے، دونوں دھاگے اگر برابر کھینچے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں دھاگے ٹھیک ہیں۔ دھاگوں کو ہمیشہ پیچھے والی سائڈ پہ رکھیں۔ اس کے بعد جو ہے اسٹارٹر چلانا سکھاؤں گی میں آپ لوگوں کو۔ جو لوگ نئے نئے اسٹارٹر موٹر والی مشین یوز کرتے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے، تو وہ بھی میں آج آپ کو سکھاؤں گی۔ اس طرح سے اسٹارٹر کو نہیں رکھنا ہے، یعنی اپنے پاؤں کو نہیں رکھنا ہے، ہمیشہ اس طرح سے استعمال کرنا ہے اور یک دم سے استعمال نہیں کرنا اسٹارٹر کو۔ یہ دیکھیں میں نے ایک دم سے دبایا ہے تو دھاگا ہی نکل گیا۔ آپ لوگوں کا بھی اسی طرح سے ہوگا، یا تو دھاگا نکل جائے گا یا مشین کے نیچے والی سائڈ پہ جمع ہو جائے گا۔ تو ہمیشہ پہلے جو ہمارا مشین کا وہیل ہے اسے چلائیں گے ہلکا سا ایک دو دفعہ، پھر اس کے بعد ہم اسٹارٹر چلائیں گے تو ہم ہمیشہ اچھے سے کام ہوگا۔ کپڑے پہ سلائی لگانی ہے، جو کپڑے کے زیادہ سائڈ ہے نا وہ ہمیشہ باہر والی سائڈ پہ رکھنی ہے، وہ اندر والی سائڈ پہ نہیں رکھنا ہے زیادہ کپڑا۔ کپڑے کی تھوڑی سائڈ جو ہے وہ اندر والی سائڈ پہ رکھنی ہے۔ پہلے 2-3 ٹانکے جو ہے وہ وہیل کے ساتھ لگائیں گے، اس کے بعد اسٹارٹر کے ساتھ۔ اگر آپ چاہیں تو کپڑے کے اوپر پینسل کے ساتھ لائنز لگا کے اس کے اوپر سلائی لگائیں تو بھی آپ کی پریکٹس اچھی ہو جائے گی۔ لیکن ویسے میں یہ ٹانکا چیک کرنے کے لیے سلائیاں لگا رہی ہوں۔ کپڑے سلائی کرنے سے پہلے ہمیشہ مشین کا ٹانکا چیک کریں۔ آپ لوگوں کے پاس خاکی کاغذ ہونا چاہیے، خاکی کاغذ پہ اگر آپ لوگ پریکٹس کریں گے تو زیادہ اچھا ہوگا، لیکن اگر میرے پاس نہیں ہے خاکی کاغذ
تو اگر آپ لوگوں کے پاس بھی خاکی کاغذ نہ ہو تو آپ اس طرح سے پیٹرن بنا کے اس کے اوپر سلائیاں لگائیں، اور یہ ایک دن نہیں، کوئی 3-4 دن کے لیے آپ اس طرح سے سلائیاں لگائیں گے تو آپ کی سلائی بہتر ہوگی۔ میں اسٹارٹر پاؤں کے ساتھ استعمال کرتی ہوں۔ آپ لوگوں کو بتانے کے لیے میں ہاتھ سے استعمال کر رہی ہوں۔ میری مشین کا ٹانکا بالکل پرفیکٹ ہے، لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ یہاں سے ٹانکا اوپر اور نیچے ہوتا ہے، ہر مشین کا اپنا حساب ہوتا ہے۔ کسی کی گنتی 10 تک لکھی ہوتی ہے، میری گنتی جو ہے وہ درمیان میں 0 ہے اور نیچے سے 4 تک ہے اور اوپر سے بھی 4 تک ہے۔ میری مشین کی جو سلائی کا توپا بالکل صحیح بیٹھتا ہے، وہ 3 پہ ہوتا ہے، تو آپ اپنی مشین کے حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے اپنی مشین کو ہمیشہ کور کر کے ہی چھوڑنا ہے، یعنی رکھنا ہے، سوئی کو اندر والی سائڈ پہ کرنا ہے اور رکھ دینا ہے۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہیں آئی ہے یا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔